کہ یہ جو زبان ہے یہ تو اجنبی ہے میرے لیے، مگر میرے لیے یہی بلیسنگ بن گئی۔ اگر میں اسے جانتا ہوتا اور بہت زیادہ جانتا ہوتا تو میں ایک چلے ہوئے راستے پر چلتا رہتا، لیکن کیونکہ میرے لیے یہ زبان انتہائی اجنبی تھی تو پھر میں نے ایک ایک لفظ کو جاننے کی کوشش کی۔ وہ جو ایک ایک لفظ تھا قرآن کا، جب اس کو جاننے کی کوشش کی تو ان کی گہرائیوں کا پتہ چلا۔ میں نے پھر دنیا کی جو قرآن کی ڈکشنریز تھی ان کو اٹھایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے الفاظ جو اس دور میں بدو کیسے استعمال کرتے تھے، مقطعات کا استعمال کرتے تھے، جب وہ لفظ الف کہتے تھے تو کیا کہتے تھے، وہ اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں پہلی دفعہ لفظ اللہ آیا، نہیں، یہ تو اللہ کے الفاظ یا کسی بھی زبان میں اللہ کی ہستی کے لیے جو الفاظ ہیں وہ تو چلے آ رہے تھے، مگر قرآن کریم کے زیادہ تر الفاظ تو قبائل استعمال کرتے تھے۔ بہت سے ایسے الفاظ تھے جو ان کے لیے اجنبی تھے، مگر میرے لیے تو سب کچھ ہی اجنبی تھا۔ پھر میں نے سیریا سے، عراق سے جو مجھے مٹیریل میسر آ سکا میں نے اس کو لیا، پھر لفظوں کی تہوں میں جانے کی کوشش کی۔ اس سے پھر حیرت انگیز طور پر ایک نئے جہان، مثال کے طور پر قرآن کریم لفظ استعمال کرتا تشعرو، شعور، جس کا مطلب کہ لفظ شاعر بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، پہلے تو نہیں مجھے پتا تھا شعور کیا ہے۔ دیکھیے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شعور کیا ہے تو ایک بڑی مسرت انگیز حیرت ہوگی۔ یہ جو انسانی جسم کے بال ہیں ان کو شعر کہا جاتا ہے، جو اونٹ کے بال ہیں جسم کے اسے وبر کہا جاتا ہے، جو بھیڑ کے جسم کے بال ہیں اسے صوف کہا جاتا ہے، اسی سے صوفی نکلا ہے نا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے شعر یعنی انسانی جسم کے جتنے بال ہیں اتنی اس کی صلاحیت ہے۔ کون سی صلاحیتیں؟ جاننے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی، دیکھنے کی۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہمیں جو 6 حواس خمسہ ملے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، میں آپ کو مثال کے طور پر آپ کی توجہ قرآن کریم میں ہے تاکلون، تفکرون، تدبرون، اللہ نے الفاظ کہے، جہاں پر اللہ نے تاکلون لگایا ہے وہاں تشعرون نہیں لگایا، جہاں تدبرون لگایا ہے وہاں اللہ نے تاکلون نہیں لگایا۔ اور قرآن کا کوئی لفظ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ لگایا نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لفظ ایک بہت بڑی ٹرم کے طور پر استعمال ہو گئی ہے، نہ وہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر جا سکتی ہے۔ ابھی دیکھیے، میں ایک لفظ کی آپ کے سامنے صرف میں اس کو کھولتا ہوں، تشریح کرتا ہوں تو آپ کو عقل میں اور اس میں فرق پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ادراک، ما ادراکا، ادراک۔ تو کیا ادراک عقل کو کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ عقل کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، جو عقل کا لفظی مطلب ہے نا، الٹنا، یا یہ جو گھروں میں چھاننی ہوتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں، یہ عقل کے لفظی معنی ہے نا، الٹنا پلٹنا۔ تو ادراک کسے کہتے ہیں؟ ادراک کہتے ہیں آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ایک ایک سیڑھی چڑھتے جاتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں درجات۔ مگر جب اوپر چلے جاتے ہیں پھر وہ آپ نیچے اترتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ درجات تو نہیں کہیں گے نا، درجات تو اوپر جانے کو کہہ رہے ہیں، نیچے اترنے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہے ادراک، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، درکات، اس سے ادراک نکلتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں جو حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاؤ، اترتے چلے جاؤ، اترتے چلے جاؤ۔ اور جہاں عقل استعمال کرتا ہے قرآن تو وہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو الٹ پلٹ کے دیکھو، اس کو چھان کر دیکھو۔ لیکن جہاں ادراک استعمال، ما ادرک یوم الدین، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ نیچے اتر کر دیکھو، یہ یوم دین کہتے کسے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نا ثم ما ادرک۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی گہرائیوں میں اترتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اللہ خود ہی کہتا ہے کہ یوم دین کیا ہے؟ یہ ایسا دور ہے
جہاں کسی انسان کا کسی انسان کے اوپر کوئی حکم نہیں، کوئی اختیار نہیں چلے گا، کس کا چلے گا؟ جو اللہ کے احکام ہے۔ قیامت کے دن تو اللہ کے ہے ہی ہے سامنے، وہاں پر تو انسان کا اختیار ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں اللہ نے بتایا ہے، دنیا میں بھی، کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے احکام کا اختیار ہے، اس کے پیچھے چلو۔ یعنی انسان کو ایک گائیڈنس دے دی ہے کہ اس کی انگلی پکڑ کے اللہ کے حکم کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، تم منزلوں تک پہنچ جاؤ گے، کامیابیوں تک، فوز، حقیقی کامیابی تک۔ یعنی انسان کا راستہ اتنا آسان کر دیا اللہ نے، اتنا آسان کر دیا کہ جو کچھ قرآن کریم کے احکام ہیں، تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے صرف ہر حکم پکڑنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتے جانا ہے۔ وہ تمہارا خضر ہے، وہ تمہارا مرشد ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کہتا ہے کہ اگر وعدہ کرتے ہو تو نبھاؤ، تو اللہ کہتا ہے اس حکم کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم صدیق ہو جاؤ، تم سچ بولنے والوں میں سے، صادقین میں سے ہو جاؤ، سچ بول۔ آپ نے صرف اس کو پکڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو میں نے محترم کر دیا۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی پیسے والا ہے، دولت مند ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اچھوت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی اچھوت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے سارے کے سارے پیدا ہوتے محترم ہیں، جب تک کہ کوئی اپنے آپ کو ثابت نہ کرے میں بے محترم ہوں۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے کہا ہے میں نے اس کو احترام بخش دیا، اس کو کرم بخش دیا اس پر۔ تو یہ ہے جو قرآن کریم انسان کو، آپ یوں سمجھیں کہ اندھیرے راستوں میں چراغ ہاتھ میں دیتا ہے تاکہ وہ منزلوں تک پہنچ جائے۔